بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مراد فضیلت مآب قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی و رعاه، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، کہ جن کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوں ہی نہیں نکلا پھولوں کا تبسم آج، یوں ہی نہیں نکلا پھولوں کا تبسم آج، عباد صبا مجلس میں وہ آئے ہوئے ہیں۔ میں ملتمس ہوں استاد القرہ فضیلت مآب قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی و رعاه سے کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ رفعت، بلندی، مقام و مرتبہ اللہ ذوالجلال نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جن کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور پھر انہیں علمی درجات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج صحیح بخاری مکمل کی۔ آج کی اس خوبصورت نظم میں امام بخاری کی صحیح بخاری اور پھر امام بخاری کی زندگی کے کچھ اسباق، جن میں سے صرف میں 5 اسباق آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، خصوصاً وہ روشن چہرے جنہوں نے آج صحیح بخاری مکمل کی ہے، انہیں فراغت کے بعد یہ بلندی اور رفعت دنیا میں بھی اور آخرت میں کیسے نصیب ہو سکتی ہے، جو اس سے پہلے بھی علم حاصل کر چکے ہیں یا اس مبارک میدان میں اترے ہوئے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں بلندیوں کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں۔ اس کے لیے 5 راز جو امام بخاری کے پاس تھے، وہ 5 راز ہر ایک کو اختیار کرنے چاہیے۔ پہلا راز جس کے متعلق مشائخ کرام گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میں اس کا ایک دوسرا زاویہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک میں اور آپ مخلص نہیں بنتے، اس وقت تک دنیا اور آخرت کی بلندیاں ہماری قسمت میں نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں تو 10 حدیثیں بیان ہو چکی اور کی جا سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ مخلص کیسے بن سکتے ہیں؟ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جب ان سے سوال کیا گیا
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی گہری بصیرت سے نوازا ہے. متى يكون المخلص مخلصا؟ مخلص کب بن سکتا ہے؟ تو یحییٰ بن معاذ نے یہ لفظ بولے تھے، اذا صار خلقه كالرضيع. مخلص اس وقت مخلص بنتا ہے جب اس کی زندگی، اس کے جذبات ایک دودھ پینے والے بچے جیسے ہو جائیں. کیا مطلب؟ سال، 1.5 سال، 2 سالہ بچے کو ماں اٹھاتی ہے اور باپ اٹھاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اگر ماں یا باپ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تب بھی وہ خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، اسمائل پاس کرتا ہے. اگر اسی وقت ماں اور باپ یہ کہہ دے میرا بیٹا تو بہت گندا ہے، پھر بھی وہ مسکراتا ہے، اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کی خوشی کا اصل سبب یہ ہے کہ اس کے باپ نے اسے اٹھایا ہے، اس کی ماں نے اسے اٹھایا ہے. مخلص بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، نہ اسے تعریفی کلمات خراب کرتے ہیں، نہ اس کی تمنا ہوتی ہے، اور نہ ہی کو اس کو گالی دے، تانا دے، اور اس کے بارے میں باتیں کرے تو وہ منہ بناتا ہے. وہ ہر 2 صورتوں میں اللہ کی رضا کے لیے چونکہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ خوشی سے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھتا ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اور بیٹے نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ ابا جان ایک راز تو بتائیں. انسانوں جیسے انسان تھے صحابہ، تابعین، ان کی زبانوں سے نکلنے والی باتیں مٹھاس والی اور حلاوت والی، لذت والی کیوں تھی؟ ہم بھی بات کرتے. کہا بیٹا جانتے ہو ان کی زبان پہ اللہ نے مٹھاس، لذت اور حلاوت کیوں جاری کی؟ کہتے ابا جان میں تو نہیں جانتا. کہا بیٹا یہ یاد رکھنا، لأنهم ارادوا وجہ اللہ سبحانہ وتعالی. وہ جب بھی بات کرتے تھے ان کی بات کا ایک ہی ہدف ہوتا تھا کہ اللہ ذو جلال کی رضا مل جائے. اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ ذو جلال نے ان کی زبانوں پہ لذت اور مٹھاس اور حلاوت کو جاری کر دیا. حمدون سے کسی نے کہا کہ بڑی معرفت اور دانش ہے آپ کے پاس، ایک راز تو بتاؤ. انسان ہم بھی ہیں، یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ مبارک ہستیاں، ان کی زبان سے نکلنے والے چند کلمات نفع مند کیوں ہوتے ہیں؟ ہم بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں، نفع نہیں ملتا. کہتے ہیں بتا دوں. کہتے ہیں اس لیے تو پوچھا ہے کہ آپ بتا دیں. تو حمدون کہنے لگے لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن. صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف جب بھی بات کرتے تو ان کا ہدف 3 چیزیں ہوتی. پہلی چیز اسلام بلند ہو جائے،
لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی رضا مل جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النَّفْسِ وَلِرِضَى الْمَخْلُوقِ، ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کو عزت ملے نہ ملے، ہمیں عزت ملے، اللہ راضی ہو نہ ہو، لوگ راضی ہوں۔ جب دونوں باتوں میں فرق بہت ہے تو اس کے نفع میں بھی اسی طرح کا ہی فرق ہے۔ دنیا کے اندر وہ چیز ریلائبل سمجھی جاتی ہے میرے بھائی جس چیز کا کوئی گواہ ہوتا ہے، لیکن اللہ عز و جلال کے ہاں سب سے ریلائبل چیز، قابل اعتماد، پسندیدہ چیز وہ ہوتی ہے جس کو انسان اختیار کرے اور اللہ کے سوا اس پر کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کی گواہی کی ضرورت پیش نہ آئے بندے کو۔ اس لیے سید ذوالنون مصری بیان کیا کرتے تھے، کسی بندے کا اگر جی چاہتا ہے کہ میں مخلص بن ہی جاؤں تو 3 چیزیں پلے باندھ لیں: استواء المدح والذم من العام، ساری دنیا تعریف کرتی رہے، کبھی نہ تعریف سن کے پھولے، ساری دنیا ہی اس کی مذمت کرے، کبھی اس سے منہ نہیں بنانا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا نبی کے بعد، جب ان کی بھی تعریف کی جاتی تو وہ یہی کہتے تھے: اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میں نے نہیں کہا، اس لیے یہ جو الفاظ بولے ہیں اے اللہ اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا، یہ تو بولنے والے نے بولے ہیں، میں نے نہیں کہا کہ ایسا بولو۔ وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ، اللہ یہ لوگوں کا میرے بارے میں یہ گمان ہے نا، مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تو جانتا ہے یہ نہیں جانتے، ایسی کمی کوتاہی جو میرے مالک تو جانتا ہے لوگ نہیں جانتے، میرے مالک تو وہ بھی معاف فرما دے، اس سے بھی درگزر فرما دے۔ یہ رویہ تھا ان لوگوں کا۔ اور اگر کوئی مذمت بیان کرتا، کون نہیں جانتا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے، عالمی منڈی میں صفی اول کے تاجر، ایک شخص نے سیدھا ہی منہ پہ کہہ دیا: بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو۔ اب اتنے بڑے انسان کو کوئی کہہ دے کہ بڑے برے آدمی ہو، کیا بیتی؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں: میں عرفنی الا انت، بھائی میرا صحیح تعارف تو نہیں کروایا، لوگ ویسے بھولے ہی ہوئے تھے۔ یہ ہے معیار۔ یحییٰ بن معاذ کو گالی دی، گالی دینے والے نے، اور مسکرا دی۔ ساتھی کہتے ہیں: بزدلو، جواب دو، لم لم ترد علی، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ مسکرا کے پھر کہتے ہیں: فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو میں نے علم کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں سیکھا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسن بصری کو ایک شخص نے گالیاں دی ہیں اور ان کے گھر میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کے چلے گئے، وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے اس کو گالیاں دی اور یہ ٹوکرا کھجوروں کا لے گیا۔ کہتے یہ میری طرف سے ہدیہ ہدیۃ منی لک، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ کہتے ہیں تحفہ کس بات کا؟
کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ آپ نے بڑی ہمت کی اور کوشش کر کے مجھے نیکیاں دیں، تو میں نے کہا جو مجھے نیکیاں دیتا ہے اس کا تو منہ میٹھا کروانا چاہیے، تو میں اس لیے یہ کھجوریں لے کے آیا۔ استواء المدح والذم من العامہ، بھول جائیں کوئی تعریف کرتا ہے کوئی مذمت کرتا ہے، بلکہ میں تو نہیں کہتا میرے لیے تو بڑے محترم ہیں، اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، میں ڈرتا بھی ہوں، ذرا کمزور آدمی ہوں، سنت ابو الدرداء پوری کرنی چاہیے تھی، میں نہیں اب کر سکتا کہ مجھے ادب ہے اس بھائی کا۔ ایک شخص نے بڑی تعریف کی تھی نا، کہتے بیٹھے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیٹھ گئے، باہر سے گئے مٹی پکڑی اور لا کے اس کے منہ میں ڈال دی، کہتے ابھی یہ کیا؟ کہتے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو حدیث پہ عمل کیا، اذا رأیتم المداحین، تو اس حدیث پہ عمل کرنا چاہ رہا تھا، اذا رأیتم المداحین فاحسوا فی افواہہم التراب، جب کوئی مدح سرائی کر رہا ہو تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ اگر دین کا کوئی کام کرنا ہے تو اپنے گورنروں کو انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ شعراء کو اپنے پاس نہ بٹھانا جو آپ کی تعریف میں شعر پڑھیں۔ تو اخلاص یہ ہے کبھی تعریف کی خواہش نہ کریں۔ اصل تعریف وہ ہے کہ بلال جیسی زمین پہ چلیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی۔ اصل تعریف یہ ہے کہ آپ دنیا میں بیٹھے ہوں اور اللہ عز و جلال آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف خود کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ دوسری نشانی یہ ہے نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، نیکی کر کے بھول جانا۔ تذکروں کی ضرورت وہاں ہی آتی ہے جہاں انسان اپنی کوئی حیثیت بتانا چاہتا ہے، ہماری کیا حیثیت، اگر اس کی توفیق نہ ہو تو ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر بجائے اس کے کہ اس کے تذکرے ہوں، ہمیں اللہ جلال کے تذکرے زیادہ کرنے چاہیے جس کی توفیق سے کوئی نیکی ہو سکتی۔ اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، آپ جو کام نیکی کا کریں گے فارغ ہونے کے بعد، اس کی خدمت کا تقاضا جو ہے وہ اللہ جلال کی جنت جو ہے وہ آپ کو اللہ سے مانگنی ہے۔ لیکن ثقہ تامہ، یقین رکھنا اگر آپ آخرت کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ آپ کو دنیا میں محروم نہیں کرے گا، یہ قاعدہ ہے۔ اگر آپ دنیا کے لیے کرو گے تو دنیا تو مل جائے گی، آخرت میں محرومی ہو جائے گی۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے ایک شخص نے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا دے دیا، وہ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، مومنوں کی ماں اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ کہنے لگی غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کرے، دعائی تو دی۔ مومنوں کی ماں آپ نے یہ کیوں کہا کہ غفر اللہ لک؟ کہا میں نے کھانا اس لیے دیا تھا جنت میں اس کھانے کا بدلہ لوں گی، اس نے دنیا میں اتنی اچھی دعا دے دی ہے، مجھے خوف محسوس ہوا کہ قیامت کو محروم نہ ہو جائے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے نا، میں کافی کھپتا رہا ہوں، چلو کچھ تھینکس کے الفاظ ہی بول دیتے۔ اتنا اپنے آپ کو مت گراؤ کہ چند الفاظ سے خوش ہو جائیں کہ تعریف کسی نے کر دی، اللہ کی تعریف کرواؤ۔ تو جب تک اخلاص نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، آپ دنیا جہان کے ہیوج پروڈکٹ
ڈیل کر رہے ہیں، ان تمام کے تمام پروجیکٹس میں کوئی قوت نہیں ہوگی۔ فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے رب عمل قلیل تکبرہ النیہ، بعض اعمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت خوبصورت ہوتی ہے تو اللہ ان اعمال کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ ورب عمل کبیر تقللہ النیہ، بعض کام بہت بڑے نظر آتے ہیں لیکن نیت فاسد ہوتی ہے تو وہ عمل ایک نہ ایک ختم ہو جاتے ہیں اور بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے علم کی روشنی دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں اور اللہ عز و جلال کی روشنیوں والی جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ایک دوسرا کام امام بخاری کی زندگی کے ایک پیغام ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ کیسے ہوگا؟ جب تک فرائض کی پابندی نہیں، جب تک اللہ کا ذکر نہیں، جب تک درود سے محبت نہیں، آپ کی روحانیت اور ایمانیت مینٹین رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ جو مزاج ہے کہ پڑھنے کے بعد اب سنتیں نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے، یہ تو مؤکدہ ہیں کہ غیر مؤکدہ ہیں، اس طرح کی اصطلاحی باتوں میں پڑھ کے بے عمل ہو جانا، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری جب لکھی ہے، 6 لاکھ حدیثوں کا یہ خلاصہ جو لکھا ہے، علی بن محمد البجیری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا ما وضعت حدیثا فی الصحیح الا بعد ما استغفرت اللہ تعالی الا بعد ما اغتسلت وصليت فيه ركعتين واستغفرت الله تعالى وتيقنت صحته وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي۔ میں نے کوئی حدیث صحیح بخاری میں نہیں لکھی جب تک غسل نہیں کیا، استخارہ نہیں کیا، 2 رکعتیں نہیں پڑھی، استخارہ نہیں کیا، اور اللہ نے یقین نہیں دلایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور میں نے اس حدیث کو اپنے اور رب کے درمیان حجت بنایا۔ اگر 72 سے 97 حدیثیں ہیں تو کتنے استخارے کیے ہوں؟ اور میں اگر ادب سے آپ سب سے پوچھ لوں کہ آپ نے زندگی میں کتنے مرتبہ استخارہ کیا ہے تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ بلکہ 100 لوگ بیٹھے ہوں تو کتنے لوگ ہیں جن کو استخارے کی دعا آتی ہوگی؟ اس بندے کا کتنا تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ کہ ہر حدیث پہ استخارہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ عز و جلال سے تعلق جب تک مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا علم روشنی والا نہیں ہوگا، اور اللہ عز و جلال سے ملاقات کرتے رہا کریں۔ جب پکی ملاقات کا وقت آئے گا تو خوف نہیں آئے گا، بندہ کسی کو ملتا جلتا رہے نا تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی جان نکلنی چاہیے جب آپ کی نماز رہ جائے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کان سعید بن عبد العزیز اذا فاتته صلاة الجماعة بکا، جب ان کی نماز با جماعت رہ جاتی تو وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، آپ اکیلے بھی ہیں تو صحیح مسلم کی روایت آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اکیلا اذان کہتا ہے بکریوں کا چروا، اکیلا جماعت کرواتا ہے، اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے۔ اب اکیلے ہیں نا، تکبیر کہیں اور نماز شروع کرتا ہے۔ من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر۔ 25 سال نوکری کرنے والا بیچارہ مکان بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، بس اوقات مکان نہیں بنتا، قبر پہلے بن جاتی۔ میرے رب کا دین کتنا پیارا ہے، اگر آپ فرائض کی پابندی کے ساتھ 12 رکعتیں پڑھ لیں،
4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے اللہ ذوالجلال اس بندے کا جنت میں گھر بنا دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا